السلام علیکم ناظرین اکرام، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب۔ ناظرین اکرام، دعا کے سلسلے سے جو گفتگو جاری ہے SNN چینل پہ، بہرحال مختصر یہ ہے کہ چند دقائق کچھ گفتگو کرنا ہے کہ دیکھیے، ہر وقت انسان کو چاہیے کہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے، اور چھٹے امام نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بغیر دعا کے نہیں ملتی، یعنی انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ اب جو ہے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب تک مانگے نہیں اس وقت تک نہیں ملتی۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا کرے، یعنی دل کے ساتھ، صرف ایسا نہ ہو کہ جو عربی میں جو جملہ ہو صرف جو ہے انسان زبان سے جاری کر رہا ہو، بہرحال اس کا بھی ثواب ہے، لیکن انسان دل کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اور اس سلسلے سے ملتا ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھیں، بہرحال کہ ایک انسانی مزاج ہے جو الگ ہے، پایا جاتا ہے، لیکن امام نے فرمایا کہ کس شخص کی دعا قبول ہوگی، بہت دقیق بات ہے۔ امام نے فرمایا کہ اس شخص کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی، اس کی دعا جو ہے قبول ہوگی۔ کون شخص؟ یہ امام نے فرمایا وہ شخص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ بے شک قتل امام حسین مومنین کے قلب کی ایک ایسی حرارت ہے جسے کبھی کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اور اس حدیث کی بہترین دلیل 40 امام حسین ہے کہ بندوں سے اپنی امیدوں کو منقطع کر لے، صرف جو ہے نا اللہ سے امید رکھے اور بندوں سے امید نہ رکھے۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بندوں سے امید کو منقطع کر لے اور پروردگار سے امید رکھے، تو پھر پروردگار جو ہے اس کے دل کو مشاہدہ کر لیتا۔ پروردگار پھر یہ کہتا کہ اگر جو ہے ہم اس کی دعا قبول نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا، پھر یہ کہاں جائے گا۔ لہٰذا جو ہے پروردگار اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ بندوں سے اپنی توقعات کو منقطع کر لے اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے۔ آپ دیکھ لیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے سے، آپ دیکھیں کہ جب آگ میں منجنیق کے ذریعے جا رہے ہیں اور جناب جبریل آئے، لیکن کہہ دیا وہ بہتر جانتا ہے، پروردگار جو ہے بہتر جانتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کا یہ مزاج پیدا ہو جائے، مزاج خلیل پیدا ہو جائے، تو پھر پروردگار جو ہے اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، یعنی تمام جو ہے امیدیں اپنے امور کو پروردگار کے حوالے کر دے، وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تمام امور کو۔ چوتھے امام نے فرمایا، بہرحال آیات بھی ہے، قرآن کی آیت بھی، کہ اپنے تمام امور کو پروردگار کے حوالے کر دے، سپرد کر دے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جب ٹرین میں سفر کرتے ہیں، جو بچہ ہوتا ہے تو اطمینان سے سو رہا ہے، 2 سال کا 4 سال کا بچہ ہے، اطمینان سے سو رہا ہے، لیکن جو والدین ہوتے ہیں وہ بیدار رہتے ہیں، یعنی سیٹ پہ بچہ اطمینان سے سو رہا ہے، لیکن والدین دیکھتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بچہ گر جائے، لہٰذا ہر وقت جو ہے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اور بچہ اطمینان سے سو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے تمام اپنے امور کو پروردگار کے حوالے کر دے اور
تمام بندوں سے اپنی توقعات کو منقطع کر دے تو پھر جو ہے پروردگار اس کی دعائیں فوراً قبول کرتا ہے۔ لیکن انسان جو ہے یقین کے ساتھ دعا کر، آپ دیکھیں روایات میں یہ ملتا ہے یا جناب ابراہیم خلیل خدا کے سلسلے سے کہ جو ایک شخص ملنا چاہتا تھا 3 سال تک دعائیں کی، دعائیں قبول نہیں، آخرکار جب جناب ابراہیم ملے اور جب سوال کیا سب سے زیادہ سخت دور کون سا ہوتا ہے، کہا روز محشر قیامت، تو کہا جناب ابراہیم آؤ دعا کرتے ہیں، تو اس نے کہا 3 سال سے دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تب جو ہے جناب ابراہیم نے فرمایا کہ دیکھو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پروردگار جو ہے جن کی آوازوں کو، مناجات کو، دعاؤں کو پسند کرتا ہے تو پھر پروردگار جو ہے ان کی دعاؤں کو جلدی قبول نہیں کرتا، یعنی چاہتا ہے کہ وہ جو ہے بار بار ہماری بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، مناجات کرتا رہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آوازیں ایسی ہوتی ہیں اور پروردگار کو یہ معلوم ہے کہ اگر اس کی دعا قبول نہیں کریں گے تو یہ دعا کرنا ہی چھوڑ دے گا، تو فوراً جو ہے پروردگار اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا جو ہے انسان کو چاہیے کہ یقین کے ساتھ کہ پروردگار جو ہے قدیر ہے، بصیر ہے، اس یقین کے ساتھ دعا کرے اور اس تڑپ کے ساتھ کہ جس طریقے سے انسان تڑپتا ہے اس تڑپ کے ساتھ جو ہے اگر دعا کرتا ہے تو پروردگار جو اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے، امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے خاک کے صدقے میں انہیں بہترین کاروبار، روزگار، حلال رزق مہیا فرما، وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔